حسرت موہانی کا پورا نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ ضلع اناؤ میں واقع ایک بستی موہان میں 1875 میں پیدا ہوئے۔ شروع ہی سے نڈر اور باغی واقع ہوئے تھے۔ بغاوت کے اس جذبے کو دوران تعلیم علی گڑھ میں خوب جلا ملی۔ تحریک آزادی عروج پر تھی۔ علی گڑھ سے BA کی ڈگری لینے کے بعد وہ باقاعدہ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ علی گڑھ میں یونین کے سیکرٹری کے عہدے پر بھی ذمہ داری نبھاتے رہے اور 1903 میں اردو معلّہ جاری کیا تو اسے بھی ایک منفرد معیار عطا کیا۔ حسرت نہ تو مصلحت اندیش تھے اور نہ اپنے اصولوں سے ہٹنا جانتے تھے۔ حق گوئی اور بے باکی پر ہمیشہ قائم رہے۔ اسی حق گوئی کی پاداش میں وہ کئی بار جیل بھی گئے، لیکن جیل میں بھی وہ برابر غزلیں کہتے رہے۔ بقول ان کے ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت کئی برس تک کانگریس میں رہے۔ کانگریس کی اعتدال پسندی ان کی راست گوئی اور شدت پسندی کو راس نہ آئی۔ بال گنگادھر تلک کے ساتھ وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی رکنیت بھی اختیار کی، لیکن اس سے بھی اختلافات رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے مکمل آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا۔ حسرت موہانی صوفی نہیں تھے، لیکن طبیعت میں بے نیازی اور استغنا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، درویشیو انقلاب مسلک ہے میرا، درویشیو انقلاب مسلک ہے میرا، صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم۔ حسرت موہانی ایک قوم پرست لیڈر اور بنیادی طور پر ایک شاعر ہی نہیں تھے۔ قدیم ادبی تاریخ کا مطالعہ ان کی دلچسپی کا خاص موضوع تھا۔ اردو معلّہ کے مختلف شماروں میں جن کلاسیکی شعراء کے انتخابات انہوں نے پیش کیے، وہ ایک تحقیقی اور تنقیدی کام تھا جس سے ان کے کلاسیکی ادب اور روایت سے گہری رغبت کا پتہ چلتا ہے، جس نے ان کے ذوق شعری کی جلاکاری بھی کی اور ان کے ناقدانہ شعور کو بھی پروان چڑھایا۔ حسرت طبیعت کے لحاظ سے بے حد جذباتی تھے، لیکن شاعری کو انہوں نے اپنی پسپائیوں، ناکامیوں اور غم و الم کی داستان نہیں بننے دیا۔ وہ ایک سیاسی قائد بھی تھے اور وطن عزیز کی آزادی کی مہم میں انہوں نے کئی قسم کی صعوبتیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تجربات کا عکس ان کی شاعری پر کم ہی پڑا۔ حسرت کے لیے غزل ایک نغمہ تھی اور انہوں نے اس کی نغمگی اور غزل کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے غزل کو سیاسی نعرہ بازی کا مظہر نہیں بنایا۔ کسی شاعر میں اتنی معروضیت کا پیدا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ سبق کا مقصد: حسرت موہانی جدید اردو غزل کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو فانی، اصغر، فراق، یگانہ اور جگر سے تعلق رکھتا ہے۔ حسرت ایک منفرد غزل گو تھے اور تنقید کا بھی گہرا شعور رکھتے تھے۔ وہ ایک سچے قوم پرست لیڈر بھی تھے، جنہوں نے جنگ آزادی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کئی بار جیل بھی گئے، لیکن ان کی شاعری میں ان کی سیاسی جدوجہد کا کوئی گہرا نقش نہیں ملتا۔ انہوں نے غزل کو غزل ہی رہنے دیا، سیاست کا اعلی کار نہیں بنایا۔ اس معنی میں حسرت کی غزل غزل کی روایت سے ایک اٹوٹ رشتہ رکھتی ہے۔ اس سبق کا مقصد حسرت کی غزل کی ان خصوصیات سے متعارف کرانا ہے جن سے ان کی غزل نے اپنی شناخت قائم کی ہے۔ درج ذیل معلومات حاصل کرنے کے بعد طلبہ حسرت کی غزل کی انفرادیت کے تشکیلی عناصر کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ حسرت کا تنقیدی شعور: حسرت بنیادی طور پر ایک شاعر تھے اور شاعری بھی غزل ہی ان کے تخلیقی اظہار کا واحد ذریعہ تھا۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ ایک اچھا تنقیدی شعور رکھنے والا ہی
اچھا شاعر ہوتا ہے۔ ایلیٹ کا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ شاعر کو نقاد بھی ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ جس شاعر میں تنقید کی فہم زیادہ ہوتی ہے وہ خود اپنی شاعری کا بھی بہترین ناقد ہوتا ہے۔ شعر کہنے کے بعد کا مرحلہ تنقید کے عمل کا ہوتا ہے۔ شاعر جس کے ذریعے اپنے کلام کی جانچ پرکھ کرتا اور بار بار کاٹ چھانٹ کر کے اسے آخری شکل مہیا کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ محاورے اور بندش الفاظ میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، کہیں کوئی مصرع ڈھیلا ڈھالا تو نہیں ہے، خیال کی ترسیل مکمل ہے کہ نہیں، شعر میں اثر کی کمی تو نہیں۔ شاعر ان وجوہ کا پتہ لگانے کی سعی کرتا ہے۔ تنقیدی ذہن پیدائشی نہیں ہوتا، مطالعہ اسے بناتا ہے۔ حسرت کا مطالعہ بھی وسیع تھا۔ قدیم شعراء ان کی دلچسپی کے خاص موضوع تھے۔ اردو معلّہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ہر شمارہ قدیم و جدید کے انتخاب پر مشتمل ہوتا تھا۔ حسرت نے نہ صرف مطبوعہ کلام ہی کو مد نظر رکھا بلکہ بعض شعراء کا غیر مطبوعہ کلام بھی شامل کیا، جس کی وجہ سے وہ گمنامی سے بچ گئے۔ حسرت حسن اور صداقت کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہوئے ہوس آمیز جذبات کے اظہار کے بھی قائل ہیں۔ اس قسم کے جذبات کی ترجمانی اگر صداقت کے ساتھ کی جائے تو حسن کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بیشتر جذبے ہوس انگیز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، شرط بس یہ ہے کہ ان کے اظہار میں لطافت و شعریت کا ہونا ضروری ہے۔ حسرت نے اپنے مجموعہ کلام میں مختلف عنوانات کے تحت غزلوں کی زمرہ بندی کی ہے، جیسے عاشقانہ، فاسقانہ، عارفانہ وغیرہ۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ آمد اور آورد پر بھی بحث کی ہے۔ حسن موہانی کا نشاتیہ آہنگ۔ حسن موہانی کی زندگی جد و جہد سے معمور ہے۔ وہ چاہتے تو فانی یا یگانہ کی طرح پوری زندگی کسی ملازمت میں گزار سکتے تھے۔ دوران تعلیم انہوں نے کئی اعزاز حاصل کیے تھے، انہیں اعلیٰ درجے کی ملازمت بھی مل سکتی تھی اور ایک نہایت آرام و آسائش کی زندگی ان کا مقدر بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے چھوٹے مقاصد کو قربان کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ آزادی وطن کی لڑائی ان کا سب سے بڑا مقصد زندگی بن گئی، جس کے لیے صبر، تحمل، استقلال، بے نیازی اور استغنا ضروری ہے۔ حسرت نے درویشانہ زندگی کو ترجیح دی، اپنے غموں، کمیوں اور ناکامیوں کو نوحہ نہیں بنایا۔ ان کی غزل میں خیال و بیان کی جو رنگینی ہے ان کے دردانگیز اشعار پر حاوی ہے، بلکہ درد و کسک کو بھی انہوں نے نغمے میں ڈھال دیا۔ ابواللہ صدیقی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگرچہ قید و بند، حسرت و علم، ناکامی و مایوسی کے مضامین بھی حسرت کے یہاں بکثرت ملتے ہیں، لیکن رنگینی بھی پہلو بہ پہلو موجود ہے۔ یہی چیز ہے جو ان کو باوجود ماتمیانہ مضامین کے میر سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی لیے طبیعت پر قنوطیت کا وہ اثر نہیں ہوتا جو یاس انگیز مضامین کا نتیجہ ہے۔ حسرت کے کلام میں سوز و گداز کی کیفیت سے معمور اشعار کی کمی نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی تجربات زندگی سے بھی ہے اور غزل کی روایت سے بھی۔ درد و غم، ہجر و فراق، مایوسی و محرومی کے پہلو بہ پہلو، آرزو مندی، ایقان و رجا، نشاط و سرخوشی، کیف و سرمستی جیسے مضامین بھی اس روایت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ حسرت کے یہاں بھی نشاط غم کی کیفیت ملتی ہے، لیکن یہ نشاط غم فانی کا نشاط غم نہیں ہے۔
اس نشاط غم میں حوصلہ و یقین کا رنگ بھی شامل ہے۔ درج ذیل اشعار سے اسی والہانہ پن کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اشعار میں بیان کی سادگی بھی ہے، سرشاری کی کیفیت بھی، خیال و بیان کی رنگینی بھی۔ یہی وہ لہجہ ہے جو حسرت کی انفرادیت کا تعین کرتا ہے۔ مثلاً لاکھوں ہیں تیری دید کے مشتاق مگر ہم، لاکھوں ہیں تیری دید کے مشتاق مگر ہم، ناچار تجھے جی کے بھلانے میں لگے ہیں۔ پردے سے ایک جھلک جو دکھلا کے رہ گئے، مشتاق دید اور بھی للچا کے رہ گئے۔ برق کو ابر کے دامن میں چھپا دیکھا ہے، ہم نے اس شوق کو مجبور حیا دیکھا ہے۔ تو نے کی حسرت عیاں تہذیب رسم عاشقی، تجھ سے پہلے اعتبار شان رسوائی نہ تھا۔ برسر راہ وہ از راہ کرم پہنچا تھا، برسر راہ وہ از راہ کرم پہنچا تھا، شب عجب لطف کا سامان بہم پہنچا تھا۔ گھر سے ہر وقت چلے آتے ہو کھولے ہوئے بال، شام دیکھو نہ میری جان سویرا دیکھو۔ حسرت کا رنگ سخن۔ حسرت موہانی کی شاعری کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ منشی امیر اللہ تسلیم کے وہ باقاعدہ شاگرد تھے۔ استادی و شاگردی کا یہ سلسلہ تسلیم سے ہوتا ہوا ان کے استاد نسیم لکھنوی اور پھر مومن خاں مومن تک پہنچتا ہے، لیکن حسرت کے دور تک پہنچتے پہنچتے نہ تو لکھنوی دبستان کا ٹھیٹھ پن باقی بچا تھا اور نہ دہلوی دبستان کی صنعت کی کوئی وقت ہی رہی تھی۔ حسرت نے خود بھی زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود کی بات کہی ہے۔ حسرت نے تسلیم و نسیم کے علاوہ جن شعراء سے اپنی ذہنی وابستگی کا ذکر کیا ہے، ان میں میر، قائم، مصفی، انشا، جرأت، نسیم، غالب اور مومن کی خاص اہمیت ہے۔ ان اذکار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں کسی ایک اسلوب کے نہیں، امتزاجی رنگ کے قائل تھے۔ حسرت موہانی نے خود کسی ایک دبستان سے وابستہ نہیں کیا، انہوں نے کئی جگہ دونوں دبستانوں کے امتزاج کو اپنے لیے مثال بنایا اور لکھنوی اور دہلوی رنگوں کے استفادہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ لکھنوی رنگ سے انہوں نے رنگینی بیان، رنگینی خیال کو کسب کیا اور دہلوی رنگ سے سوز و گداز اور گرمی جذبات کے رنگ اخذ کیے۔ اسی لیے جہاں معاملہ بندی کا رنگ نمایاں ہے، وہیں پاکیزگی خیال اور پاکیزگی جذبات کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ لکھنؤ اور دہلی کے رنگوں اور ان سے کسب و اخذ کرنے کے ان کے رجحان کے بارے میں انہوں نے اپنے کئی اشعار میں اشارے کیے ہیں۔ مثلاً ہے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کی نمود، تجھ سے حسرت نام روشن شاعری کا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حسرت ہی نے لکھنوی اور دہلوی رنگ سخن کی تخصیص کو ختم کرنے کی سعی کی، ان کے علاوہ صفی لکھنوی اور عزیز لکھنوی نے بھی دبستان کے درمیان جو حد فاصل قائم کر دی تھی، اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، بلکہ صفی جو لکھنوی تھے میر تقی میر کی تقلید کو اپنے شایان شان سمجھتے تھے۔ وہی مرغوب طبیعت ہے صفی کیا کہیے، حسن الفاظ جو معنی قدئے میر میں ہے۔ جس طرح حسرت نے لکھنوی شعراء کے اس عمومی اسلوب سے بچنے کی کوشش کی تھی جس میں لفظی بازی گری، تکلف و تصنع اور خارجیت کا رنگ گہرا تھا، صفی اور عزیز کے یہاں بھی یہی صورت واضح ہے۔ میر اور غالب کے انداز فکر و اسالیب نے لکھنؤ کی نئی نسل پر جادو کا اثر کیا اور ان میں سے اکثر شعراء کے یہاں زبان کی صفائی، شدت احساس،
بیان میں سادگی و روانی اور بے تکلفی نے لکھنوی رنگ کو پیچھے دھکیل دیا۔ حسرت نے اپنے کئی اشعار میں نسیم دہلوی، تسلیم لکھنوی اور مومن کے انداز سخن کی تعریف کی ہے اور اسے قبول کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مرحبا حسرت نبھایا خوب انداز نسیم، مرحبا حسرت نبھایا خوب انداز نسیم، لطف ہر ہر شعر میں ہے بندش استاد کا۔ نسیم دہلوی کو وجد ہے فردوس میں حسرت، جزاک اللہ تیری شاعری ہے یا فسوں سازی۔ ایک دوسری جگہ مومن کی خوش بیانی سے اپنی شاعری کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کہاں سے آئیں گی نئے رنگیاں ترکیب مومن کی، کہاں سے آئیں گی نئے رنگیاں ترکیب مومن کی، یہ لطف خوش بیانی حسرت رنگی بیاں تک ہے۔ حسرت کے کلام میں معاملہ بندی اور بیان میں جو رنگینی پائی جاتی ہے وہ مومن کے علاوہ جرأت کے رنگ کی بھی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے انشاء کی شوخی اور جرأت کے رنگ کے اثر کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے، طرفہ حسرت بشوخی انشاء، رنگ جرأت میرے کلام میں ہے۔ دوسری جگہ مومن و نسیم کے علاوہ غالب، مصفی اور میر سے استفادے کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ غالب و مصفی و میر و نسیم و مومن، تب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ غالب سے انہوں نے کتنا فیض اٹھایا ہے، لیکن مومن اور نسیم کے علاوہ میر و مصفی کا اثر ضرور ان کے یہاں ملتا ہے۔ حسرت کے کلام میں غالب جیسا تفکر نہ سہی، میر جیسی حلاوت اور جذبات کی گرمی، مصفی کی طرح مضامین کی ترفگی اور ندرت ضرور ہے، لیکن ان تمام اثرات کے باوجود حسرت اپنے انتخاب اسکول کے بانی ہیں۔ حسرت کے درج ذیل اشعار میں متقدمین کا رنگ بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکیزگی جذبات اور پاکیزگی خیالات کی جو صورت ان لفظوں میں ڈھلی ہے اور ادائیگی میں جو والہانہ پن اور جوش و خروش کی کیفیت ہے اور ذاتی واردات کو جس بے تکلفی سے بیان کی صورت بخشی گئی ہے، اس میں ایک سلیقہ، ایک طرح کی ترفگی اور ایک مختلف نوعیت کے رچاؤ اور دلکشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو حسرت کا طرۂ امتیاز ہیں۔ فریاد سراپا ہے میرے شوق کی ہستی، گویا کہ ہوں ایک آہے مسلسل کی صدا میں۔ سرش کے شوق کے رتبے ہیں عالی، کہ ان سے آستین حسن تر ہے، کہیں ان کے تصور کی بلندی گزر جائے نہ حد لامکاں سے۔ دل مضطر کی سادگی دیکھو پھر انہی سے سوال کرتا ہے، بار بار آتا ہے یہ کس کا خیال، بے خود بتلا مجھے کیا ہو گیا۔ تیری محفل سے ہم آئے مگر با حال زہر آئے، تماشا کامیاب آیا تمنا بے قرار آئی۔ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ یا یہ شعر دیکھیں، کیا سمجھتا ہے اسیران قفس کو صیاد، دل ہلا دیں جو کبھی درد سے فریاد کریں۔ حسرت کی عشقیہ شاعری۔ حسرت کے یہاں قدیم و جدید کی کوئی کشمکش نظر نہیں آتی۔ اردو شاعری کی بہترین روایت کے وہ امین تھے اور اپنی شاعری میں انہوں نے اپنے لیے رہنما اصول بھی بنایا۔ ان کا عہد جدید و قدیم کی کشمکش کا دور کہلاتا ہے۔ ایک طرف اصغر، فانی، یگانہ اور فراق جیسے شاعر تھے جن کے یہاں روایت ان کے فن کو جلا بخشنے کا کام کرتی ہے اور لفظی بازیگری کو اپنا شعار نہیں بناتی۔ دوسری طرف صفی لکھنوی، عزیز لکھنوی، جلیل مانک پوری جیسے شعراء تھے جن کے یہاں
زبان و محاورات کی پیروی پر زور ہے۔ ذاتی تجربے کی چمک ان کے کلام میں مفقود ہے۔ تیسری وہ نئی نسل تھی جن کے یہاں داخلیت اور نفسیاتی دروبینی کی طرف مائل تھی۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز و ارتقاء کا بھی یہی دور ہے۔ حسرت نے اپنے دور کے حاوی رجحانات و تحریکات سے الگ ہٹ کر ایک نئی راہ نکالی۔ انہوں نے روایت کے بہترین عناصر بھی اخذ کیے اور اپنی ذات و شخصیت کا رنگ اس میں شامل کیا۔ غزل کے بیشتر مضامین حسن و عشق کی واردات کے محور پر گردش کرتے ہیں۔ بعض شعراء نے عشقیہ جذبات کی ادائیگی میں تہذیب رسم عاشقی کا لحاظ نہیں رکھا اور عشق کو کوئی اعلیٰ اور نفیس معنی نہیں دے سکے۔ محبوب کے سراپا اور معاملات عشق کو اہمیت دینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، لیکن اکثر شعراء نے حسن کو بازاری چیز بنا دیا۔ ابتذال اور رکاکت سے وہ اپنے کو نہیں بچا سکے۔ کنگھی چوٹی کا ذکر کرنے کے بعد بھی ان کا معشوق جیتا جاگتا نسوانی پیکر دکھائی نہیں دیتا، جبکہ حسرت کا محبوب ایک سرتاپا نسوانی پیکر ہے۔ ابو محمد سحر نے حسرت کے تصورات حسن و عشق کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ حسرت نے مبالغہ آمیز داخلیت کی وجہ سے مثالیت کے جو پردے پڑے ہوئے تھے، حسرت نے ان سے دامن بچا کر تصورات حسن و عشق کی بنیادیں اپنے ذاتی تجربے پر استوار کی۔ حسرت نے معاملات عشق میں ہر جگہ تہذیب رسم عاشقی کو ملحوظ رکھا ہے۔ محبوب کے ناز و ادا کے بیان میں بھی ان کے یہاں ایسی غیر معمولی سادگی رہتی ہے جو ہر طرح کے تکلف و تصنع سے پاک ہے۔ اس میں گھریلو زندگی کی پاکیزگی اور معصومیت کا رنگ کہیں ہلکا نہیں پڑتا۔ اکثر ہمارے شعراء جوانی کے جذبات کے اظہار میں ابتذال اور رکاکت کی حدوں کو چھو لیتے ہیں، لیکن حسرت ہوس کو بھی فطرت انسانی کے ایک لازمی پہلو کے طور پر اخذ کرتے ہیں اور محبوب کے باڈی لینگویج یعنی بدن کی زبان کو بڑی سچائی، سادگی اور دل نشینی کے ساتھ ادا کرنے کا ایک منفرد اسلوب قائم کرتے ہیں۔ درج ذیل اشعار کی حساس مگر رنگین طبیعت اور ان کے جذباتی والہانہ پن کی بخوبی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان پر حسن و عشق کے تمام رموز آشکار ہیں۔ وہ محض ایک شاہد کی نظر سے محبوب کے ناز و ادا اور اس کی ایک ایک حرکت و سکنت کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ ایک ماہر نفسیات کی نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر: بزم اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے، بزم اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے، ہاتھ آہستہ میرا پھر بھی دبا کر چھوڑا۔ رنگ سوتے میں چمکتا ہے طرح داری کا، طرز عالم ہے تیرے حسن کی بیداری کا۔ یاد بھی دل کو نہیں صبر و سکون کی صورت، جب اس سائد سیمی کو کھلا دیکھا ہے۔ یا یہ شعر: قابل دید تھی گرمی میں پسینے کی بہار، تر ہوا ہے عرق حسن سے بستر کیا خوب۔ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ تاثیر برق حسن جو ان کے سخن میں تھی، ایک لرزش خفی میرے سارے بدن میں تھی۔ خلاصہ: حسرت کے بارے میں درج ذیل خصوصیات کو ذہن نشین رکھنا لازمی ہے۔ جس دور میں نظم کو فروغ حاصل تھا، حسرت نے غزل کو تخلیقی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ داخلیت پسندوں
اور ترقی پسندوں سے الگ ہٹ کر انہوں نے اپنا ایک انداز و اسلوب قائم کیا۔ ان کی شاعری متقدمین و متاخرین شعراء کے رنگوں کا مرقع ہے۔